الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا جد له ولا جدال له لا ند له ولا ندال له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن بنا دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان بنا دے. یا الہی ہم رہے یا کہ نہ رہے تمنا ہے کہ عزت قرآن رہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پھر نئے سرے سے مسلمان کو قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آتا ہے جب گناہگاروں کے گناہوں کو بخشنے پہ جب آتا ہے گناہگاروں کے گناہوں کو پھر تحفے میں وہ رمضان دیتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام میرے معزز دوست بھائی حافظ خرم بن
محمد بشیر صاحب، میں آپ کو اور آپ کے نمازیوں کو، مقتدیوں کو اپنی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی احسن انداز کے ساتھ، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ اپنے مقتدیوں کو قرآن مجید سنایا، اور آپ کے مقتدیوں نے بھی بڑی توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمہ وقت ہو کر آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے تراویح ادا کی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے دربار عالی کے اندر قبول و منظور فرما کے ہمارے اوپر، ہمارے گھروں پر اس کی پوری جو انعام ہیں، جو برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نوازے۔ حافظ محمد خرم صاحب، ان سے میرا انتہائی دلی لگاؤ بھی ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے بڑی فکر والے امام ہیں۔ یقین جانیں یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ دنیاوی مشاغل کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، کل ان کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ LLB بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ مصروفیات بھی ہیں، اور یہاں پر ایک بہترین مدرسہ بھی آباد کیا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ آگے میرے سامنے جو طلباء بیٹھے ہیں سفید پگڑیوں والے، ماشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آج ہماری جو مسجد سلمان فارسی ہے وہاں پر ہمارے 8 قرآن مجید مکمل ہوئے، اوپر نیچے جتنی ہمیں جہاں کہیں بھی کوئی کونا ملتا ہے وہاں پر 2 طالب علم کھڑی ہوئی ہے، ایک کو امام بنایا اور وہ اپنا قرآن مجید پکا بھی کر رہے ہیں اور تراویح میں قرآن سنا رہا بھی ہے۔ تو اسی طرح مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر آپ کی بھی مسجد کے ہر کونے کے اندر، اور آپ لوگوں کو تو مبارکباد اس بات پر بھی دوں گا کہ خرم بھائی آپ کے جو مقتدی ہیں نا مجھے بہت سخی لگ رہی ہے، اس لیے کہ پچھلی مرتبہ میں جب آیا تو مسجد چھوٹی تھی اور اس مرتبہ ماشاءاللہ انہوں نے وسیع کر دی ہے، تو اس کے اوپر بھی ان کو مبارکباد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کر دیتا ہے، اور اس کا ثمرہ آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جو یہاں وقت دیتا رہا، کوئی اینٹ اٹھاتا رہا، کسی نے بجری پھینکی، کسی نے سیمنٹ کی بوری اٹھائی، تو اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے چھوٹے کام کی وجہ سے ان کے گھروں کو کتنی برکتوں سے نوازا ہے۔ بہرحال مختصر سی بات ہے کہ قرآن مجید، انسان جو قرآن مجید کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ رب العزت اسے عزتیں دیتے ہیں، بلندیاں دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، اس کے درجات دنیا کے اندر بھی بلند کر دیتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے اندر اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ اسے، آپ دیکھیں کہ ایک طرف بشیر بھائی یہاں پر اگر بیٹھے ہوں اور ساتھ میں حافظ صاحب بیٹھے ہوں تو لوگ کہنے والے یہ کہیں گے، ان کے والد صاحب کو کہیں گے وکیل صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، یا کہیں گے بشیر بھائی، لیکن جب حافظ صاحب کی باری آتی ہے تو حافظ صاحب کو کیا کہا جاتا ہے؟ قاری صاحب، صاحب کا لفظ ساتھ لگایا جاتا ہے اور حافظ صاحب بولا جاتا ہے۔ اور ایک آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ حافظن کا لفظ جو ہے نا، حافظن کا لفظ، میں اپنا نام، میرا نام مہتاب احمد ہے، تو میں اپنا نام کسی دوسرے کو قطعاً نہیں دے سکتا، میں اپنی جتنی بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ اٹھا کر کسی دوسرے کو نہیں دیتا، قطعاً جتنی بھی کوشش کریں نہیں دوں گا۔ یہ حافظن کا لفظ جو ہے نا، یہ آپ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کے اندر دیکھیں تو اللہ کے ناموں کے اندر حافظن کا لفظ ہے۔ جب یہ حافظ قرآن مجید کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنا نام اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں عزت ہے کہ نہیں، شان ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ میں نے کہا کہ جو دل لگاتا ہے اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بنا لیتے ہیں، آخرت بھی بنا لیتے ہیں، قبر کو بھی بنا لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے کے جو ہے وہ کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید کا حق ہے وہ ہے قرآن مجید کے اوپر ایمان لایا جائے۔ سب سے پہلا حق جو ہے قرآن مجید پر ایمان لایا جائے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے،
اور اس کے بعد کوئی اور کتاب دنیا میں نہیں آئے گی قیامت تک. یہ ایمان رکھا جائے قرآن مجید کے پر. یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہے. دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تصدیق کی جائے کہ جس کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے، جو لے کر آئے ہیں، جس نے آگے پہنچایا ہے، یہ بالکل سچی کتاب ہے. تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچی کتاب ہے. نمبر 2. تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے. قرآن مجید کو سیکھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ قرآن مجید کو سیکھنے کا یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کو سیکھا جائے، اس کے اتار چڑھاؤ کو سیکھا جائے، اس کے تلفظوں کو سیکھا جائے، اس کے مخارج کو سیکھا جائے. کسی اچھے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اس کو سیکھا جائے. ایک طریقہ تو یہ ہے سیکھنے کا. اور دوسرا قرآن مجید کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے علوم کو سیکھا جائے، اس کے احکامات کو سیکھا جائے، اس کے اندر حلال چیزوں کی پہچان کی جائے، اس کے اندر حرام چیزوں کی پہچان کی جائے. تو یہ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے. چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن آگے پھیلایا جائے، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچایا جائے. پہنچانے کے بھی 2 طریقے. ایک تو یہ کہ کسی کو جب کلاس مل گئی، حفظ کی، ناظرے کی، قاعدے کی کلاس مل گئی تو اس کو سکھایا جائے بہترین انداز میں. جس طرح پڑھنے کا قرآن مجید کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح سکھایا جائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے بعد اس کی علوم کو آگے سکھایا جائے. جو سیکھ رہا ہے اس کو پختگی کرنے کے بعد اس کو آگے پھیلایا جائے. اور آخری چیز یہ ہے قرآن مجید کے جتنے احکامات، جتنے فرائض، جتنے اس کے اندر مسائل پڑھ رہا ہے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے آئے. اور جو قرآن مجید کو پر ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العزت 4 صحابہ کو دیکھیں. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں صدیق کا لقب ملا؟ انہوں نے تصدیق کی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اور جب انہوں نے ایمان یعنی قرآن مجید کی تصدیق کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو کیا بنا دیا؟ صدیق اللہ بنا دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان لایا قرآن مجید پر تو اللہ رب العزت نے فاروق بنا دیا، حق اور باطل کی پہچان بتا دی. اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن مجید پر ایمان لایا تو اللہ رب العزت نے غنی بنا دیا. واقعات آپ کے سامنے ہیں، کتنے واقعات ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غنی ہونے کے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید پر ایمان لایا تو کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں؟ جلدی بتائیں، بولیں ذرا میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ بات آگے بڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم کا دروازہ. اور دوسرا کیا نام ہے؟ علی المرتضی. علی جب انہوں نے ایمان لایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ علی المرتضی بنا دیا. یہ تو ہے قرآن کے متعلق. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان ہم نے گزارا ہے تو رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. دیکھیں رمضان کے اندر ہم نے بہترین انداز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی. جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے ذکر و اذکار کیے. اسی طرح قرآن مجید کی جو مسائل تھے قاری صاحب سے سیکھے. جتنا ہو سکتا تھا مسجد کو ٹائم دیا ہم نے. یہ چیزیں بجا ہیں. لیکن رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اس چیز پر غور کرو. رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی کی تو وہی اللہ ہمارا 12 مہینوں کے اندر بھی ہے. اس مہینے کے اندر جیسے ہم نے نماز کا اہتمام کیا تو باقی کے 11 مہینے ہمارے پاس ہیں اس کے اندر بھی ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے. اب دیکھیں رمضان کے اندر فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے یا باقی دنوں کے اندر؟
رمضان کے اندر سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، گھر والوں کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر نیند کے ساتھ یقین کریں جنگ کر کے اٹھنا پڑتا ہے سحری کے لیے۔ میں تو اپنے گھر میں کہا کرتا ہوں کہ چونکہ 21 رمضان کے بعد تو ہمیں تھوڑا وقت ملتا ہے، مختلف جگہ پہ جانا پڑتا ہے، تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا یہ صبح کی جو نماز کے لیے ہمیں سحری کے لیے اٹھاتے ہیں نا، تو یہ نیند کے ساتھ جنگ کر کے اٹھنا پڑتا ہے۔ کچھ کھائیں نہ کھائیں، روزہ رکھ لیں گے بھوکے، لیکن اٹھانا بڑا مشکل۔ اب یہ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر نماز پڑھنا، فجر کی نماز کے لیے آنا کتنا مشکل ہے، لیکن ہم نماز کی پابندی کرتے نہیں کرتے رمضان میں، تو باقی دنوں میں تو آسان ہے۔ 20 منٹ پہلے آپ الارم لگا دیں اور جلدی سے آپ نے اٹھے، الارم لگایا، وضو کیا اور نماز کے لیے آئے، 10 منٹ آپ نے نماز پڑھی اور واپس چلے گئے۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر تو نماز کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، پھر تہجد کی نماز ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد وضو بنانا پڑتا ہے، آتے ہیں تو مسجد کے اندر کم سے کم 20 منٹ نماز کے لیے رہ رہے ہوتے ہیں، پھر بیٹھنا پڑتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد امام صاحب کی 10 منٹ کی تلاوت جو ایک قرات ہمیں نماز کے اندر سننی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ بھی کچھ نہ کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے اپنے لیے، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو رمضان کی نماز اصل مشکل ہے یا باقی 11 مہینوں کی نماز؟ تو رمضان کی نماز مشکل ہے، ہم نے اس کو آسان بنا کے پڑھا، اور جو نماز ہمارے لیے آسان تھی اس کو ہم نے مشکل بنایا ہو۔ تو فجر کی نماز کی ادائیگی، ظہر کی نماز کی ادائیگی، ہم نے روزے کی حالت میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کام کاروبار کاج کو ہم چھوڑتے ہی نہیں چھوڑتے، اپنی دکان پر کسی بچوں کو روک دیتے ہیں، بھائی تم تھوڑا سا ادھر بیٹھو، میں نماز پڑھ کے 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ تو ایسے ہی ہم نے نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی باقی کے 11 مہینوں کے اندر بھی کرنی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، رمضان کے اندر نظم و ضبط، ڈسپلن ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ تو باقی کی زندگی ہماری جو 11 مہینوں کی ہے، تو اس مہینے کے اندر یہ سمجھے کہ ہم جو 11 مہینوں کے اندر ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں اس کی عملی مشق کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹیکل کام جو ہے وہ ہم رمضان کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بار بار مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس لیے؟ 11 مہینوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جہاں پر کوئی غیبت کر رہا ہو، عیب جوئی کر رہا ہو، کسی کام کے اندر، عبادت کے اندر ریاکاری کر رہا ہو، کسی کو تنگ کر رہا ہو، کسی کو پریشان کر رہا ہو، تو رمضان کے مہینے کے اندر ہم یہ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے، بالکل۔ ہم کوشش ہوتی ہے کوئی کر رہا ہے اس لیے تو شرم نہیں آتی ہے، اور رمضان کے مہینوں کچھ رمضان کے مہینے کا ادب کر لو، یہ کہتے نہیں کرتے۔ تو باقی مہینوں کے اندر بھی بھائی ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ ہم نے صرف رمضان میں اللہ کو نہیں راضی کرنا، ہم نے